وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آرام سے رکھیں، مسجد میں کوئی چیز پھینکیں نہیں. بھائی ہمارے بزرگ سلطان صاحب یہ کر دو، سلطان صاحب آہستہ پھینکیں نہیں چیز رہا. اب رہی اسے لے کے خود اب لے لو بھائی اٹھا کے. اب آپ ہاں بس ایسے نہیں، بس اب بزرگوں سے آپ بس پھینکیں نہیں چیز. مسجد ہے اللہ گھر ہے الحمدللہ. میں نے اپنے حضرت کو دیکھا جامع شفیع کے شیخ الحدیث سروسا رحمۃ اللہ علیہ اپنا رومال بھی رکھتے مسجد میں نیچے جھک کر رکھتے، نیچے جھک کر رکھتے. الحمدللہ اللہ گھر ہے الحمدللہ، اس کا احترام. ادب بھی اپنے بزرگوں کے قدموں میں نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آپ خود لے کر ان سے جی رکھیں. آپ ان کے ہاتھ سے لو. چلو اپنے بزرگوں کے اکرام کا سوال خود ابھی الحمدللہ ہم بیٹھے ہیں اس کے لیے الحمدللہ. ہمیں دے دیں الحمدللہ. مجھے کہہ دیں میں خود اتر کر لیجیے لے لوں گا آپ انشاءاللہ. بس جزاک اللہ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. اللهم ذو الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں اللہ رب ذو الجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے. بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہیں.
میں جھنگ شہر میں تھا، وہاں مغرب کے بعد ایک مسجد میں بات چیت کے لیے جانے لگا تو ایک نوجوان ملے، کہنے لگے میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں، میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ کہ میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ پھر ایک جملہ ایسے موقع پر ہمارے کاروبار کرنے والے بھائی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے۔ بھائی فاروق صاحب سنا ہوگا یہ جملہ، ہمارے شیخ صاحب جی، کہ فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، کہ ان کی قسمت بڑی چنگی کہ وہ مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے جی ہاں، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے۔ بھائی میں محبت سے عرض کر دوں، خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں آقا، یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں۔ یاد رکھنا، مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے چاہے سونے پر ہاتھ ڈالے، اس کا سونا بھی سونا اور مٹی بھی سونا ہے۔ الحمدللہ، یہ آپ نے کہاں سے جملہ نکال دیا ہے؟ مسلمان تو مٹی کو سونا بنانا جانتا ہے، ہاں یہ کیمیا گری جانتا ہے۔ بھائی ایک یقین دل میں بٹھا لیں، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکالیں آپ، بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کرے۔ ہاں یہ نقصان کی چیز ہے اپنا، مسلمان کا جو گھاٹا ہے بس ہے اللہ اپنی ناراضگی سے اللہ محفوظ رکھے، وہ راضی رہیں تو پھر گھاٹا ہے ہی نہیں یار الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع، ہاں نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ لیکن یہ نفع یہ ان آنکھوں سے نہیں، یہ اوپر کی آنکھوں سے نظر آئے گا آپ کو، یہ خود اللہ میں مطلب ہے۔ کتنا واضح فرمان ہے، قرآن پاک کا ایک ایک حرف برحق اور سچ ہے، ایک ذرے کا شک نہیں ہے۔ آخرت کی باتیں سب برحق ہیں۔ ہاں کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بار بار کہوں گا الحمدللہ، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک جملہ اللہ کہلوا رہے ہیں مجالس میں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، بات سے بات بڑھ جاتی ہے۔
بعض دفعہ ایک لفظ پر کئی مضمون نکل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح موت کے بعد جو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے وعدے ہیں وہ بھی ہو بہو پورے ہو کر ہوں گے۔ کہاں ہاں اور قرآن پاک کی آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر کو، نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ان بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے، جملہ اسمیہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ تاکید جیسے کسی کام کی تاکید کرنا۔ ہمارے حضرت مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاکید کے معنی کو یوں ظاہر کرتے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یقیناً ہم اپنی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے الحمدللہ۔ یہ تو ایک انگریز سروے ٹیم کی رپورٹ آج سے 15-20 سال پہلے کی کہ اس وقت پوری دنیا میں 1,30,00,000 حفاظ ہیں۔ یار 1,30,00,000 تورات، انجیل، زبور وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، اپنے اپنے زمانے میں سب برحق کتابیں تھیں، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لیا جا کر، اس لیے ان میں تحریف بھی ہو گئی آگنا۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا یہ وعدہ ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا ازبکستان جانا ہوا، یہاں سے لاہور سے فلائٹ تھی، تاشکند کی 2 گھنٹے کی فلائٹ تھی یہاں سے۔ وہاں کا وقت یہ بالکل ہمارے لاہور اور یہ ایک جیسا ہی وقت ہے بالکل۔ اگر وہاں ظہر کی نماز یا عصر کی نماز اگر 4 بجے تھی تو یہاں بھی وہی بالکل ایک جیسا وقت۔ بس وہاں جمعے کے دن فلائٹ تھی، جمعے کے بعد یہ تاشکند کی ایک مسجد ہے ابو بکر قفال شاشی رحمہ اللہ تعالی، بڑی مسجد جیسے ہماری بادشاہی مسجد، اس سے تو خیر چھوٹی تھی لیکن تھی وہاں کی بڑی مسجد۔ وہاں پر نماز پڑھی، جمعہ وہ رستے میں کہیں آ گئے تھے، پھر جمعے کے بعد پھر ظہر کی نماز پڑھی وہاں پر۔ پھر ہمارے رہبر نے بتلایا کہ یہاں پیچھے ایک میوزیم ہے، وہاں پر قرآن پاک کا وہ عظیم مبارک نسخہ رکھا ہوا ہے کہ جس کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تو پھر ہم نماز پڑھ کر چلے، چند منٹ چلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میوزیم میں پہنچا دیا۔ جب اندر داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اس عظیم نسخے کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کی تلاوت کرتے ہوئے عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ الحمدللہ قرآن پاک
ہے نا، اتنا اس کا پھیلاؤ تھا کافی بڑا. کہتے ہیں وہ ہرن کی جھلی کے اوپر لکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہم نے اتنا اس کا پھیلاؤ تھا، کافی بڑا پھیلاؤ تھا. اور جو کھلا ہوا تھا وہاں پر آیت 8ویں پارے کی آیتیں لکھی ہوئی. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا. وہاں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ کہ اہل جنت جہنمیوں کو پکاریں گے اور ان کو بتلائیں گے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا کہ ہمارے ساتھ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کو سچا اور پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے سب وعدے برحق ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اور وہ قرآن پاک کا وہ مبارک نسخہ، اس نسخے کے ساتھ قرآن پاک کے موجودہ نسخوں کو ملائیں، ایک حرف کا فرق نہیں آگے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا وعدہ. الحمدللہ. قرآن پاک محفوظ، قرآن پاک کی تشریح محفوظ ہے. الحمدللہ. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. سورہ قیامہ کی آیت ہے کہ ہمارے ذمہ ہے آپ کے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کرنا. یہ بخاری شریف میں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں قرآن پاک کے نزول کے وقت نزول کی وجہ سے بڑی مشقت برداشت کرتے تھے. جیسے ہی وحی نازل ہوتی آپ اس وحی کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے مبارک ہونٹ ہلاتے، جیسے یاد کرنے کے لیے ہلاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا حفظ کے بچے ہیں نا، جب انہوں نے سبق سنانا ہوتا ہے نا، استاد کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، وہ اندر ہی اندر یاد کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمایا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب، میں مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، انا علینا جمعہ وقرآن، آپ اتنی لا تحرک به لسانک لتعجل به انا علینا جمعہ وقرآن. کہ میرے محبوب آپ اپنے مبارک ہونٹوں کو نہ ہلائیں قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے. انا علینا جمعہ وقرآن، یہ آپ کے سینہ اتھر میں قرآن پاک کو جمع کرنا، محفوظ کرنا، یہ ہمارا کام ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. ہم ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں. یہ ہسپتال میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے، ایک نعمت، اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں. یہ دین کی باتیں معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بزرگوں میں، بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اور اللہ برکتوں سے بھر دے. تو قرآن پاک کے الفاظ ہی محفوظ اور اس کی تشریح محفوظ. اگلی آیت میں ہے ثم ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا. اس کا بیان، اس کی تشریح، اس کی وضاحت وہ بھی ہمارے ذمہ ہے. الحمدللہ کہ جیسے قرآن پاک محفوظ، اس کی تشریح محفوظ ہے. اب یہ تشریح ہے، یہ دیکھیے، یہ ساری کتابیں تقریباً حدیث شریف کی کتابیں ہیں. الحمدللہ کہ حضور کا سینہ اتر قرآن کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن پاک
کہ قرآن پاک کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف نازل ہوتے تھے، اس کی تشریح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھی، آپ بغیر کسی تأمل کے غور و فکر کے فوراً اس کی تشریح فرما دیتے الحمدللہ، آپ کو غور نہیں کرنا پڑتا ہے، فوراً اس کی تشریح الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں یہ کتاب نہیں ہے اللہ اپنی، ہم نے انگریز سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لکھنا پڑھنا ہم پہلے بھی جانتے تھے الحمدللہ، وہ ہمارا شاگرد الحمدللہ، یہ اندلس میں ہماری یونیورسٹیاں تھی، یہاں پڑھ کر گئے ہیں آقا۔ اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ ہاں یہ سب تشریح ہے الحمدللہ، یہ ہے حدیث شریف، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے الحمدللہ۔ مجھے اللہ نے توفیق اللہ نے بخش کی ہے، روزانہ تقریباً حدیث شریف کی 5 کتابوں کا سبق ہوتا ہے الحمدللہ، بخاری شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ ہے، اور الحمدللہ مشکوٰۃ شریف کا بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما رکھی ہے، شکر نہیں ادا کر سکتا الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ، اللہ پاک کی ذات اس کی مہربانی۔ یہ آپ کو بھی سبق ہے، یہ جمعہ کا سبق آپ کا ہوتا ہے الحمدللہ، یہ آپ کے لیے الحمدللہ، دین کی باتیں شربت ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی یہاں حدیث شریف کے سبق میں مہمان آ جاتے ہیں، پھر میں ان کو بٹھاتا ہوں، میں بیٹھو یہاں پر الحمدللہ، یہ آپ ہی چلو، یہ دین کی باتیں شربت ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں ان کے سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے الحمدللہ، ہاں آخرت کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، ہاں ہاں بات سے بات بڑھ گئی تو میرا کر رہا تھا، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے یہ دل سے نکال دیں، مسلمان کا گھاٹا نہیں یاد رکھنا، یہ دل سے نکالے رہنا، بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کرے، اس سے اللہ میں محفوظ رکھے ہیں، ہاں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کرنا۔ ہاں وہ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزد ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزد ہی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہاں حدیث میں آتا ہے، ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ، ہمارے رائبن کا اجتماع ہو رہا ہے، بڑی برکت ہے الحمدللہ۔ میں شروع میں صحت اچھی تھی، جب میں 3 دن بس رائبن کے اجتماع میں رہتا تھا الحمدللہ، وہیں ہے وہاں الحمدللہ ہمارے 3 دن الحمدللہ پورا اپنے بزرگوں کی نیک باتیں سنتا الحمدللہ، پوری توجہ سے سنتا، بس جہاں سپیکر لگا ہوتا بس سپیکر کے پاس جا کر بیٹھ جاتا الحمدللہ، کیونکہ مجمع وہاں تو کوئی ضروری نہیں کوئی بھائی جو بیان کرنے والے ہیں ان کے سامنے اگر چلو اگر موقع مل جائے بہت اچھا، لیکن مجمع زیادہ ہے وہاں تو پھر بس جہاں بھی ان کی آواز پہنچ رہی ہے وہاں پوری توجہ سے آپ سنیں بات، پھر سمجھو گویا کہ آپ ان کے سامنے بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضرت مولانا عمر پالمپور صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بزرگوں کی باتیں نور سے بھری ہوتی ہے الحمدللہ، ان کے الفاظ نہیں ان کا دل بول رہا ہوتا ہے الحمدللہ، اللہ ہاں ان کے الفاظ پر دل کی جو روحانیت ہوتی ہے وہ چھائی ہوتی ہے الحمدللہ۔ یہ سکرین پر ہر ایک کو نہ سنا کریں، بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں، ہاں یہ رنگ برنگی چیزیں ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اس لیے کہتے ہیں نیک صحبت کا اثر ہوتا ہے، نیک صحبت کا، نیک مجلس کا الحمدللہ، نیک نیت کا اثر ہوتا ہے،
دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، آگے رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے. اس لیے میرے حضرت فرمائے لگے بچوں کو جو اسکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمائی یہ لفظ ٹھیک نہیں. بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے. بس یہ ہے نیت. الحمدللہ. اور اللہ میاں خوش ہو گئے بس میرا کروں الحمدللہ، پھر تو دونوں جہاں آپ کے پاس ہیں الحمدللہ. ہاں اور یہی غرض ہے ہماری زندگی کی. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے. یہ غرض ہے ہماری زندگی کی. یہاں سے آپ گجرانوالہ کا سفر کریں، رائے گنج کا سفر کریں، قصور کا کریں، آخر سفر کی کوئی نہ کوئی غرض ہوگی. آخر اللہ میاں نے ہم جنت میں رہ رہے تھے، ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے. اللہ جنت سے یہاں پر بھیجا ہے، آخر بھیجنے کا مقصد ہے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمایا. ہر ایک کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہے. ہر ایک کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہے. سوروں کو اللہ نے پیدا کیا تو سوروں کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہے کہ میں نے اس جہان کو روشنی دینی ہے اور وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے میں لگا ہوا. آپ دیکھ لیں اور کرتا رہتا ہوں وہ نظام جس کا بٹن براہ راست اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے. نظام تو رب کا ہے، بندوں کا کیا نظام ہے؟ ان کا کوئی نظام نہیں آگنا. ہاں نظام تو اللہ میاں کا ہے الحمدللہ. آج دیکھ رہے سورج کے طلوع اور غروب کے لیے آپ کے کیلنڈر پر جو وقت لکھا ہوا ہے اس میں کبھی ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے. اس لیے ان کے نظام کو اپنے سینے سے لگانے میں، سر آنکھوں پر رکھنے میں ہماری دنیا جہاں کی کامیابی ہے الحمدللہ، دونوں جہانوں کی ہے. خدا اللہ میں فرما رہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. کہ جس نے ہمارا کہنا مان لیا، ہمارے محبوب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لیا، اس نے کامیابی نہیں فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیا. تو نظام اللہ میاں کا الحمدللہ. ہماری زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ایسا لگایا ہے. ابھی حدیث شریف کی مبارک کتابیں ہیں، ان کو کھولیں آپ. کوئی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں رہنمائی، وضو کر رہے ہیں، طہارت حاصل کر رہے ہیں، وہاں رہنمائی الحمدللہ. کاروبار کر رہے ہیں، وہاں رہنمائی. کتاب البیوع، بے شرا معاملات، ہر جگہ نکاح کا معاملہ ہے، وہاں رہنمائی آ کرانا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع بانی ایک دفعہ ایک موقع پر نکاح پڑھایا اور نکاح کے موقع پر یہ آیت پڑھی وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم، نکاح ہے، نکاح اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے. دیکھو نکاح سے جو تعلق فرمائے، نکاح سے میاں بیوی کے درمیان جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ تار عنکبوت مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. کہ نکاح سے میاں بیوی کے درمیان جو تعلق قائم ہوا ہے وہ تار عنکبوت مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. ایک لفظ کہا قبول
ایک لفظ کہا قبول تو جڑ گیا الحمدللہ، اور ایک لفظ اللہ تعالیٰ بچائے اس سے یا کرنا، ایک لفظ کہا طلاق تو کٹ گیا الحمدللہ۔ اتنا کمزور تعلق ہے، ایک لفظ سے جڑ گیا اور ایک ہی لفظ سے کٹ گیا، بچنا چاہیے آگاہ ہے۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی، حدیث میں آتا ہے ابغض الحلال طلاق، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ کہنا کوئی شدید مجبوری ہو تو ہے، کچھ گنجائش ہے، لیکن یار جہاں تک ہو سکے اپنے گھر کو آباد رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ بات کہتے ہیں ہمارے ہر مفتی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اے صاحب کہنے لگے میں نے غصے میں طلاق دی ہے، میں نے غصے میں طلاق دی ہے۔ فرماتے کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے، کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے۔ غصے میں اپنے آپ کو قابو رکھنا ہوتا ہے اللہ، اور کرتا رہتا ہوں ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے اللہ۔ ہاں بہت سے خیالات وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، بالخصوص یہ جھگڑے کے درمیان جو خیالات آتے ہیں، نفرت خیالات، جدائی کے خیالات، یہ نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں۔ رحمانی خیال وہی ہوتا ہے، رحمانی خیال من جانب اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال وہی ہوتا ہے جو دلوں کو جوڑنے کی طرف لے جائے گا، ہاں جو گھر کو آباد کرنے کی طرف لے جا رہا ہے۔ جو جدائی کے خیالات، نفرت خیالات، ان پر تو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہاں احتیاط کیا کریں۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے، ہاں آخرت سامنے نہ ہو تو پھر بوجھ ہی بوجھ ہے۔ ہاں بات بڑی نادانی کر جاتے ہیں۔ ایک نوجوان مجھ سے ملنے کے لیے آئے، کہنے لگے میری ہمشیرہ ہیں، ان کا نکاح ہوا 6-7 سال گزر گئے، بیچاری کی اولاد نہیں ہوئی، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کو خامن طلاق دے دی۔ کتنی غلط بات ہے اللہ، بھائی کوئی اولاد انہیں قبض میں ہے اللہ، بھائی اولاد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر امر میں خیر ہی خیر الحمدللہ۔ ہاں میرے پاس ان سے بھائی ہے، کل ہم 6 بھائی ہیں، 6 بھائی، ہم 6 کی اولاد نہیں ہیں، بس اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلا رکھی اللہ۔ اب کچھ عرصہ پہلے دفعہ ایک بھائی کہنے لگے اللہ نے ایک بھائی کو اللہ نے ایک بیٹی دے دی الحمدللہ، اور وہ 6 بھائیوں میں ایک بھائی کی ایک بیٹی اللہ، اولاد اللہ تعالیٰ قبضے میں ہے اللہ۔ کسی کی بیٹی کو اولاد کی وجہ سے نہیں دینا، اس بیچاری کے پاس کیا ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے جب تک اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھیں۔ ہاں بعض علاج معالجہ کرواتے ہیں، لیکن وہ بھی اس میں کہتے ہیں شاید علاج میں بھی اتنا مبالغہ کہ شاید علاج سے اولاد ملے گی، یاد رہے نہیں جتنا مرضی زور لگا لے۔ میرے پاس ایک صاحب ریونڈ مرکز میں عالم دین توقع لگا رہے ہیں، کہنے لگا میرا پہلا نکاح ہوا، ان سے اولاد نہیں ہوئی، پھر میں نے دوسرا نکاح کیا، ان سے بھی اولاد نہیں ہوئی، پھر تیسرا نکاح کیا، ان سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ میں کبھی لگاؤ زور پہ تو بھائی اولاد کا تعلق کوئی نکاح سے نہیں، اولاد کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ یہاں بھولو پہلوان تھے لاہور کے، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی یار۔ اولاد کا تعلق کوئی پہلوانی سے نہیں، اولاد کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی، ہاں رب کا در نہیں چھوڑنا، اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی رکھنی ہے، اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے الحمدللہ۔ یہ خالی نہیں جاتی ہے اللہ، ہمارے ذمہ مانگنا ہے اللہ، جھولی پھیلانا ہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ ان کو میں نے کیا عطا کرنا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں عطا کرنا ہے، اوپر عطا کرنا ہے، یہ ان کے ہے۔ مانگ کر ہمارے ذمہ مانگنا ہے، پھر میں کروں، پھر اول آخر اللہ تعالیٰ کی رضا میں لاتی الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں ہم اپنے بارے میں وہ آگے نا
یعنی وہ بھلائی نہیں سوچ سکتے جو اللہ میاں ہمارے لیے دونوں جہانوں کی بھلائی جنہوں نے مقدر فرما رکھی ہے الحمدللہ. ہاں ان کی رضا میں راضی رہیں. بس سے بات بڑھ جاتی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں تو ہر مفتی حسن رحمۃ اللہ نے نکاح پڑھا ہے. نکاح کے موقع پر یہ آیت پڑھی ومن آیاتہ ان خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یہ بات ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبدالرحمن الشیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سبق میں سنائی. حضرت نے یہ آیت پڑھی کہ نکاح جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے کہ نکاح سے میاں بیوی کے درمیان جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ تار عنکبوت مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. کہ ایک دفعہ کہا قبول تو جڑ گیا, ایک دفعہ کہا تو نکاح یعنی طلاق وہ کٹ گیا. روتے ہیں پھر بعد میں آ کر. ہاں بھائی یہ زبان کو ذرا سوچ سمجھ کر استعمال کیا کریں. ہاں کیا لفظ بول رہے ہیں. ہم بعض دفعہ زبان سے ایسا جملہ نکل جاتا ہے وہ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے آدمی کو, گھر کو اجاڑ دیتا ہے. تو حرف فرمانے لگے اللہ میاں فرما رہے ہیں یہ نکاح بھی ہماری معرفت کی نشانی ہے. دیکھو کتنا تعلق کمزور تھا لیکن تم اس تعلق کو نبھانے کے لیے کتنا ایک دوسرے کے لیے تم سرگردان لگے رہتے ہو. خامن بیوی خدمت میں لگا ہوا ہے, بیوی ان کی خدمت میں لگی ہوئی یا کرنا اور اس تعلق کو نبھا رہے ہیں الحمدللہ. تو اللہ میاں فرما رہے ہیں اگر تمہارا اہم نکاح کی وجہ سے تعلق قائم ہوا ہے, حالانکہ وہ تعلق کتنا کمزور ہے لیکن تم اس تعلق کی لاج رکھتے ہو. آخر تمہارا مجھ سے بھی تو تعلق ہے کہ نہیں یاد کر رہا ہے. میں تمہارا خالق ہوں یا کر رہا ہوں, تمہاری سب ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوں یا کر رہا. تو میرے تعلق کی بھی لاج رکھو. ہاں اگر اس تعلق کو نبھا رہے ہو تو میرے ساتھ جو تعلق ہے اس کو نبھاؤ. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو نبھانا یہی ہے جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نورانی طریقوں کو سینے سے لگانا الحمدللہ. بس یہاں ہم خوش کریں, آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کریے کھڑے کوئی اور ان کو خوش کرنا کوئی آپ نے آج کا دن دیکھ رہے, آج کے دن کا محاسبہ کریں, جائزہ لے کتنے کام آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی, گناہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے. آپ دیکھ لیں اللہ امیر سب نے الحمدللہ نماز پڑھی, فجر کی نماز پڑھی. نماز کے بعد سے آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں. بس یہ ہے کوئی زبان سے کوئی کوشش کرنی ہے کوئی سے غلط جملہ نہ نکلے ہے کہ کوئی اسی طرح کسی کوئی حق تلفی نہ ہو, کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے کوشش کریں بچنے کی. تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے, دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. آمین آمین. الحمدللہ.